اس مبارک دن کو بار بار ہماری زندگی ملائے اور اس کی برکت سے ہمیں مالا مال فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے دین اور ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، دنیا اور آخرت میں سرخروئی عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا محبت سے عقیدت سے بھرپور جلوس، محبت کرنے والے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے اور ان کی عظمت اور ناموس پر مر مٹنے والے اور ان کے نام پر درود و سلام کے نذرانے نچھاور کرنے والے، ان کی ولادت باسعادت کی خوشی میں اپنے گھروں سے پاک اور صاف ہو کر جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لانے والے تمام مسلمانوں، مردوں، عورتوں، بوڑھوں، بچوں سب کو مبارکباد کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہزاروں ہزار لوگ جلوس میں چل رہے ہیں، بہت سارے لوگ چھتوں پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، کیونکہ ایک جلوس ایسا تاریخ میں گزرا جب حضور مکے سے مدینہ تشریف لائے تو مدینے کے کچھ محبت کرنے والے جلوس بنا کر تھے اور کچھ محبت کرنے والے چھتوں پہ چڑھ گئے۔ تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ جلوس میں دیکھ رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں بھیڑ میں، اپنے والد کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، یا اکیلے بھی چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں۔ اب کوئی کہے گا کہ چھوٹے بچوں کا آنا بھی بدعت ہے، چھوٹے بچوں کا آنا بدعت نہیں ہے۔ مدینے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینے تشریف لائے تو دیکھو ذرا کیا منظر ہے مدینہ شریف کا، کیا بوڑھا، کیا جوان اور کیا عورت، کیا مرد، کیا بچہ اور کیا چھوٹا اور کیا بڑا، کون تھا محبت کرنے والا جو حضور کے پاس گیا؟ یہ کون اپنی ماں کا ہاتھ تھامے ہوئے دوڑتا ہوا حضور کے پاس کون آ رہا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ انس بن مالک کون آ رہا ہے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے ہوئے، کبھی ماں سے آگے دوڑ رہے ہیں، کبھی ساتھ میں چل رہے ہیں، اور ماں نے بھی آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں آپ سے محبت کرنے والے تحفے پیش کر رہے ہیں، نذرانہ پیش کر رہے ہیں، میں اس 10 سال کے بچے انس بن مالک کو آپ کے لیے تحفہ پیش کرنے کے لیے۔ یہ ہے حضور کی آمد کی خوشی۔ ہے کوئی مثال، ہے کوئی کہ حضور تشریف لائیں تو لوگ اپنے بچے تحفے میں نذرانے پیش کر دیں؟ اگر میں کسی کو 10 روپے دے دوں تو اس پر لوگ چیبا چیبی کے ساتھ کی بدعت ہے۔ لوگوں نے اپنے بچے نکال کر دے دیے، اپنی جان نکال کر دے دی، اپنا کلیجہ نکال کر دے دی، اپنے گدڑے نکال کر دے دی، رسول کے نام پر، حضور کی محبت میں، نام پہ ان کے جو مرتا ہے وہ مرتا ہی نہیں، وہ تو زندہ ہے، اسے کہتے ہو مردہ کیسے؟ یہ حضور کی آمد کی خوشی ہے۔ جب حضور مدینے میں آئے تو خوشی ہو، اور جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو خوشی نہ ہو۔ خوشی کا موقع ہے، عید کا دن ہے۔ پچھلے سال بھی میں نے عرض کیا تھا، عید ایک خوشی کا موقع ہوتی ہے، رمضان کے مہینے کے بعد عید ایک خوشی کا موقع ہے، حج کے مہینے میں عید ایک خوشی کا موقع ہے۔ یہ 2 عیدیں اسلام میں ہیں، لیکن عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک عاشق کہتا ہے کہ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں ایک، دونوں پہ بھاری
عربی میں پڑھا جاتا ہے، سن لیجیے مزہ آئے گا. بہت پیارا شعر ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر، صرف 2 عیدوں کی بات آئی ہے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے گناہگار کی پیدائش کی خوشی نہیں ہے، یہ محبوب کردگار کی پیدائش کی خوشی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی پیدائش کی خوشی ہے. الحمدللہ یہ سعادت سنی مسلمانوں کے حصے میں آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قائم رکھے. اسی طرح پورے جوش اور محبت کے ساتھ ہمیں اپنے دین پر قائم رہنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ قائم رہنا ہے. آج کا دن عہد و پیمان کا دن ہے. یہ سال بھر جو ہم گردشیں لیل و نہار میں ہمارے اوپر گرد جم جاتی ہے، آج کا دن ہے کہ اس گرد کو صاف کیا جائے، ایک عہد کیا جائے، ایک وعدہ کیا جائے، ایک عزم مسلم کیا جائے کہ آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے، آج سے دھوکہ نہیں دیں گے، ماں باپ کی بے حرمتی نہیں کریں گے، پڑوسیوں کا حق ادا کریں گے، سچ بولیں گے، نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، اچھی باتیں کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور محمد الرسول اللہ کو اللہ سے دور نہیں کریں گے. آپ کا جمع ہونا، اپنے رسول کا ذکر کرنا، درود پڑھنا، سلام پڑھنا. چھوٹے سرکار کا فیضان ہے اس شہر پر، بڑے سرکار کا فیضان ہے اس شہر پر، اولیاء اللہ کا فیضان ہے اس شہر پر. ہزاروں کروٹیں بدل لی زمانے نے، بڑی بڑی کتابیں آ گئی، بڑے بڑے لیکچر آ گئے، سوشل میڈیا کا دور ہے. یہ چھوٹے سرکار کی ذات کی بات تو الگ رہی، یہ چھوٹے سرکار کا دروازہ یہاں، چھوٹے سرکار کے دروازے کے پاس یہ ہدایت کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کے وجود مسعود کی برکت سے ہمارے حالات بہتر فرمائے، ہمارے عقیدے کو مضبوط فرمائے. اور خوشی مناؤ. کتنی خوشی مناؤ گے؟ کیا حد ہے اس خوشی کی؟ کتنی خوشی منا لو گے؟ کیا حق ادا کر دیا جائے گا؟ کتنی خوشی، اتنی خوشی کہ جتنی خوشی منانے کا حق ہے کس طرح خوشی مناؤ گے؟ خود بھی خوش ہو، دوسروں کو بھی خوش کرو، خود بھی نیک ہو، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلاؤ، خود بھی سکون سے رہو، دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دو. یہ رحمت للعالمین کی آمد کا جشن ہے. رحمت للعالمین کے جانثار کسی کے لیے زحمت نہیں ہوتے، وہ بھی رحمت للعالمین کے صدقے میں رحمتیں تقسیم کرتے ہیں. اور اگر یقین نہ آئے دیکھو بڑے سرکار چھوٹے سرکار کے آستانوں کو، ہر کسی کے لیے ایک رحمت ہے، کسی کے لیے زحمت نہیں ہے. تو الحمدللہ 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 ہم خوشی مناتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں. اللہ نے یہ موقع ہمیں دیا خوش ہونے کا، لہٰذا خوش ہوتے رہیے، دین کو مضبوطی سے تھامے رہیے، اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کرتے رہیے. نمازوں کی پابندی بھی ہوتی رہے، اللہ کے احکامات کی پابندی بھی ہوتی رہے، شریعت مطہرہ پر مضبوطی سے قائم بھی رہو. اپنے آپ کو بھی اچھا رکھو، اپنے گھر کا ماحول بھی اچھا رکھو، اپنے شہر کا ماحول بھی اچھا رکھو، اپنے ملک کا ماحول بھی اچھا رکھو. اور اگر وقت آ جائے سنی مسلمانوں، اگر وقت آ جائے رسول کے ناموس پر تو کیا ہم سر کٹانے سے پیچھے ہیں؟ نہیں. اگر وقت آ جائے مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کی حفاظت کا تو کیا ہم سر کٹانے سے پیچھے ہیں؟ نہیں ہے، کیونکہ ہم نبی کے سچے وفادار ہیں، اسی لیے ہم
सर कटाने में पीछे नहीं है। हिंदुस्तान की तारीख गवाह है, जब हिंदुस्तान को हमारे सरों की जरूरत थी, हमारे सर कटे के नहीं कटे, चाहे नजराना दिया के नहीं दिया, अपना कलेजा निकाल कर रखा के नहीं रखा, तो रसूल की नामोस की हिफाजत में भी मुसलमान की जान हाजिर है, और रसूल के फरमान के मुताबिक अपने मुल्क की हिफाजत के लिए भी मुसलमान की जान हाजिर है। किया जाए जिससे दीन में खलल पैदा हो, और ऐसा कोई काम न किया जाए जिसमें मुल्क में खलल पैदा हो। हमें अपने मुल्क की हिफाजत भी करनी है, अपने दीन की हिफाजत भी करनी है, और अपनी हिफाजत भी करनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मौका दिया कि सब मुसलमान जमा होकर खुश होकर एक दूसरे को मुस्कुरा के देखें। और मुस्कुरा के देखना सुन्नत है, मुस्कुरा के देखना सवाब है। मौका दिया कि जिनसे कोई जान पहचान नहीं उनसे सलाम दुआ हो जाती है, मुलाकात हो जाती है। ये मौका है ईद मिलादुन्नबी। ईद में भी आप उसी के घर जाते हैं जिससे शनासाई है, उसी को देखते हो जिससे शनासाई है। लेकिन ये ईद मिलादुन्नबी है, इसमें शनासाई की कोई जरूरत नहीं है। जो रसूलुल्लाह के जुलूस में हाजिर है उससे हम मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, मुस्कुरा कर देखते हैं, गले मिलते हैं, उसको मुबारकबाद कहते हैं, उसको खुशामदीद कहते हैं। ये रहमतुल लिल आलमीन की रहमत का उमूम है कि तमाम आलमीन पर साया फिरत है। मुसलमानों, अपने अकीदे और अपने ईमान और अपने मजहब और अपने दीन पर मजबूती से कायम रहते हुए हमें ये तमाम रसूमात अदा करनी है। लोग समझते हैं कि जुलूस निकाल लिया तो अब ये लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे। मैं पूछता हूँ कि ख्याल दिमाग में आता कहाँ से? कौन डाल रहा है? ये बात किस उस्ताद ने सिखा दी कि जो जुलूस में है वो नमाज नहीं पढ़ेगा? किसने सिखाया? उस उस्ताद का नाम बताइए। कि दिल में वसवसा कौन डाल रहा है उसका नाम बताओ। कुरान बता रहा है कि वसवसे कौन डालता है। कुरान बता रहा है वसवसे कौन डालता है, कौन डालता है वसवसा। सारे मुसलमानों को मालूम वसवसा कौन डाल रहा है। मिनल जिन्नति वन्नास, ये जिन्नातों में से है और इंसानों में से भी है। कोई जरूरी नहीं है कि इब्लीस जिन्नात है तो अब सिर्फ जिन्नात ही वसवसा डालेंगे। कुरान गवाह है, जिन्नात भी डालेंगे, इंसान भी डालेंगे। जो जिन्नात इंसान के पैरोकार हैं, जो जिन्नात इब्लीस के पैरोकार हैं, वसवसा डाल रहे हैं। जो इंसान इब्लीस के पैरोकार है, वसवसा डाल रहे हैं। ये वसवसा डाल कौन रहा है? कि महफिल मिलाद मनाने वाले नमाज नहीं पढ़ते। कौन वसवसा डाल रहा है? कौन कह रहा है कि मिलाद वाले अल्लाह की इबादत नहीं करते? अल्लाह की इबादत न करना एक मसला अलग है, मिलाद में आ जाना एक मसला अलग है। ये कहना कि मिलाद में जो आया वो नमाज नहीं पढ़ता, आकर देखा नहीं आपने खानकाह कादरिया में, आकर देखा नहीं आपने जामा मस्जिद में, आकर देखा नहीं आपने छछड़का वाली मस्जिद में, आकर देखा नहीं आपने बुखारा साहब की मस्जिद में। आकर देखो कि नमाज में वही लोग थे जो मिलाद को मिलाद करते। अब अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो ये उसका बुरा फेल है। नमाज नहीं पढ़ने को दलील बनाकर मिलाद में ना आओ, जुलूस में ना आओ, ये बात नहीं कही जा सकती। जो नमाज नहीं पढ़ता गुनाह करता है, फासिक है, गुनाहगार है। नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज पढ़नी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम फजर की नमाज पढ़ के आए और इरादा ये है कि आप फजर के बाद से जोहर की नमाज तक हुजूर की याद में रहेंगे। वाह वाह वाह, कहते रहेंगे। कोई दूसरा काम हम नहीं करेंगे, हम हुजूर के साथ, हुजूर की यादों के साथ रहेंगे। और जब जोर का वक्त होगा तो उसी याद के साथ हम खड़े हो जाएंगे, अल्लाह की तरफ मुंह करके, काबे की तरफ मुंह करके अल्लाह के सामने हाजिर हो जाएंगे कि मौला तेरे बंदे तेरे हबीब की विलादत का जश्न मना रहे थे, जैसे ही मुअज्जिन ने पुकारा सब कुछ छोड़कर तेरी बारगाह में आ गए हैं। मौला हमारा वो अमल भी कबूल फरमा, ये अमल भी कबूल फरमा। नारे तकबीर,
تیز ہو جائے، نہ بھی ہو تو کوئی شکایت نہیں ہے. بارش یہ شہد ہے تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. ارے جلوس محمدی یہ کافی ہے، بارش ہو کے سورج نکل جائے. مولا بارش ہو جاتی تو اچھا تھا، تیرا کرم ہوتا. کرم تو تیرا اب بھی ہے. دھوپ میں ہوتے ہیں تب بھی تیرا ہی کرم ہوتا ہے، سائے میں ہوتے ہیں تب بھی تیرا ہی کرم ہوتا ہے. مولا تو کریم ہے، تو رحیم ہے، کرم کرنے والا ہے. یہ تیرے کرم کی بات ہے کہ آج ہم تیرے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، جلوس کی شکل میں نکلے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ جلوس یہاں سے اپنے راستوں سے ہوتا ہوا جامع مسجد پہنچے گا، وہاں ختم ہوگا. جو لوگ جامع مسجد کے نمازی ہیں جہاں وہاں پڑھنا چاہیں وہاں پڑھ لیں، یا پھر اپنے گھر پہ جا کے تازہ وضو کر کے کپڑے تبدیل کر کے اپنے اپنے محلے کی مسجدوں میں نماز پڑھیں. بہت سکون و اطمینان سے اپنے گھروں کو واپس جائیے گا. کوئی ہردن کرتے ہوئے چیخ چلاتے ہوئے نہ جائیے گا، سکون و اطمینان سے جائیے اور جامع مسجد تک ساتھ رہیے. جلوس کو بیچ میں نہ چھوڑیے، آپ ساتھ میں چلے پورے. جامع مسجد کے در دیوار بھی یہ دیکھیں کہ کیا جذبہ ہے مسلمانوں کا، نیکی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ، سکون و اطمینان کے ساتھ. ایک بہت ضروری اعلان کر دوں. اللہ اکبر. دیکھیے انتظامات تو بہت اچھے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی کوئی جانور، کوئی سانڈ آ جاتا بیچ میں، تو بالکل بھی حواس باختہ نہ ہو، سکون و اطمینان رکھیں، اس کو جانے کی جگہ دیں. ایک طرف وہ نکل جائے، گھبرا کے بھتن مچا کے تو کوئی فائدہ نہیں. ویسے انتظام تو بہت ہے کہ نہ آئے، لیکن آ جاتا ہے، آ گیا تھا. یہ چونکہ اب آپ رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تو وہ تو نہیں آ سکتا، جانور آ سکتے ہیں. وہ نہیں آئے گا جس سے آپ یا رسول اللہ کے نعروں سے دور بھاگ جاتا ہے.